اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام انسانوں کو سلام عرض ہے۔ بعد السلام سامعین گرامی، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کہ یہ پیغام جو ہے یہ حق کا پیغام ہے اور یہ اکیڈمک ٹاپک چل رہا ہے، کوئی مناظرے بازی نہیں چل رہی ہے، یہ صرف تعلیم کی غرض سے ہم بنا رہے ہیں اور ٹاپک بھی ہمارا بڑا دقیق ٹاپک ہے، اسلام کے لیجنڈری ٹاپکس میں سے ایک تفضیل علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور تفضیل علی علیہ السلام کے موضوع پر ایسا جو ہم نے استدلال جو پیش کیا ہے، تقابل کی آیات پیش کرنے والا ایسا استدلال جو ہے وہ آپ کو شاید ہی کہیں ملے گا، یوٹیوب پہ تو بالکل نہیں ملے گا۔ لہذا ہم نے 6 آیات پیش کی تھیں۔ آپ قرآن میں افضلیت کا معیار والی تیسری ویڈیو جو ہماری افضلیت پر ہے، تفضیل علی پر ہے، وہ آپ دیکھیے تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ ہم نے 6 آیات آپ کو دکھائی تھی، 6 سے زیادہ ہی دکھائی تھی، جن کا ثمر یہ آ رہا تھا کہ سبقت والے کے برابر نہیں ہوا جا سکتا، علم والے کے برابر نہیں ہوا جا سکتا، جہاد والے کے برابر نہیں ہوا جا سکتا، نور والے کے برابر نہیں ہوا جا سکتا، جس سے خدا نے کلام کیا اس کے برابر نہیں ہوا جا سکتا۔ اور یہ 5 چیزیں میں بتا چکا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے اولیت ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام ہی کی بات ہو رہی ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جو ان آثار، ان انعامات اور ان فضیلتوں کے حامل ہیں، ان کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ لاسٹ ہے تقوی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں افضلیت کا معیار بنایا ہے، فضیلت بیان نہیں کر رہے ہیں، افضلیت بیان کر رہے ہیں۔ افضلیت کا مطلب ہے سپرلیٹو ڈگری، دا بیسٹ، دا ون اینڈ اونلی بیسٹ۔ تو ہم اس سے پہلے کہ اور مزید ڈیٹیل میں جائیں، سب سے پہلے وہی آیت ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں جس کی بنا پر ہم نے کہا کہ تقوی جو ہے وہ فضیلت کا، افضلیت کا معیار ہے، فضیلت کا نہیں، افضلیت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجرات کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 13۔ اس کا ٹکڑا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو ان بے شک، اکرمکم عزت والا، بڑا، کریم، کرامت والا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم وہ ہے کہ جو تم میں تقوی والا ہے، جو تم میں تقوی والا۔ اس لیے ہم نے آج کا ٹاپک رکھا ہے تقوی باعث تفضیل علی۔ یہ آج کا لاسٹ ہمارا آیات کا لاسٹ ٹاپک ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہم جو ہے وہ ویڈیو بنائیں گے اس ٹاپک پر اور انشاءاللہ تمام کرنے کی کوشش کریں گے بات کو۔ تو تقوی باعث تفضیل علی علیہ السلام ہے۔ میں نے آیت دکھا دی آپ کو کہ تقوی افضلیت کا معیار ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ کون سی سورہ ہے؟ یہ سورہ حجرات ہے۔ اب یہ جب سورہ حجرات میں اللہ تقوی کا ذکر کر رہا ہے تو یہ تقوی والے کون ہیں، یہ ڈھونڈنا ہے کہ یہ اتقاکم۔ ویسے تو اپنے جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اس میں آ جائیں، تو قرآن کوئی آباء و اجداد کی فضیلت کی کتاب تو ہے نہیں۔ قرآن تو جو صفات بیان کرتا ہے، ان صفات کے ذریعے سے جو ہے وہ صاحب صفت تک پہنچنا پڑتا ہے۔ ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ اتقاکم کون سی سورہ میں؟ حجرات میں۔ اب تھوڑا پہلے جب آپ شروع میں جائیں گے تو قرآن مجید کچھ لوگوں کو جو ہے خبردار کر رہا ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کن کو خبردار کر رہا ہے، پھر آپ کے سمجھ میں آئے گا تقوی والے کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ حجرات یہی والی سورہ ہے۔ ابھی یہ اتقاکم آپ کو دکھائے نا، اتقاکم۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتقاکم کو ڈانٹ رہا ہو، یا اتقاکم کو تنبیہ کر رہا ہو، یا اتقاکم کو جو ہے وہ بتا رہا ہو کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ نہیں، اتقاکم تو وہاں تو تعریف کر رہا ہے۔ تو یہ اس سورہ میں جن کی تعریف ہو رہی ہے وہ ہیں اتقاکم، مگر کچھ لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اب کون لوگ ہیں جن کو تنبیہ کی جا رہی ہے؟
ہماری مراد سے تفضیل اور فضیلت سے ہے کسی کی مذمت نعوذ باللہ یا کسی کی بھی جو ہے وہ شان گھٹانا ہم نہ ہمیں گوارا ہے، نہ ہمارا ایجنڈا ہے، نہ ہمیں مقصود ہے. ہم 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ ہمارے ذہن میں بھی آیا ہو. قرآن پر ہاتھ ہے ہمارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان لانے والوں، اے ایمان والوں. تو یہاں ان کا ایمان بھی ہوتا ہے ثابت، تو جو لوگ جو ہے ان کے ایمان کی مذمت کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور نہ ایسے کھل کر بولنا جس طریقے سے تم آپس میں کھلی باتیں کرتے ہو نا ایک دوسرے سے، ایسی باتیں رسول اللہ کی محفل میں نہیں کرنا، ورنہ میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا، حبط کر دوں گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ تنبیہ کی، یہاں کچھ لوگوں کی تعریف کی، اتقاکم تقوی والے، یہاں کچھ لوگوں کو تنبیہ کی. اب تنبیہ میں نے کیوں دکھائی؟ ٹھیک اس کے بعد وہ تقوی والے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک اس کے بعد وہ تقوی والے بھی شروع ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یغضون اصواتہم، اور جو اپنی اصوات کو نیچا رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، رسول کے سامنے، رسول کے پاس کچھ لوگ ہیں اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں. رسول کے پاس جو کچھ لوگ ہیں جو اپنی آواز کو نادانی میں بلند کر دیتے تھے، ان کو تنبیہ ہو گئی. اب کچھ لوگ اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، اور یہ آلریڈی لوگ موجود ہیں، رسول اللہ کے پاس ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ لوگ ہیں جن کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے. سامعین گرامی، قرآن صفات کی سائنس، صفات کی سائنس ہے. یہ صفتیں دیکھنی ہوں گی کہ یہ کس میں موجود ہیں. یہ بڑا دماغ کا کام ہے. اگر آپ میں عقل ہے تو آپ ذرا غور کیجئے کہ اسی قرآن میں، اسی سورہ میں اتقاکم بھی آتا ہے. اسی سورہ میں کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے اپنی آوازیں بلند نہیں کرو نبی کے آگے، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے اعمال ضائع ہو گئے. اور اسی کے ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں رسول اللہ کے پاس جب آتے ہیں، تو جب رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں تو وہ اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے، جن کے دل کا امتحان لے لیا، جن کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا. تو للتقوی، تقوی والے، وہ ہمارا موضوع آ گیا کہ تقوی والے ہیں. اور یہ تقوی والے وہ، اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ بھی وہی ہیں وہ بھی وہی ہیں، تقوی والا ادھر چپکا دے، بھائی یہ جہاں قرآن کی جو چیز ہے وہیں رہنے دو نا. یہ بات تو ثابت ہے کہ یہ جن کے دل کا امتحان اللہ نے تقوی سے لیا ہے وہ ان سے افضل ہیں. کم از کم یہ تو بات طے ہے نا. ایمان والے سب ہیں، بے شک ایمان والے سب ہیں، مگر جن کے دل کا اللہ نے امتحان لیا ہے تقوی سے، جن کو اتقاکم کہہ رہا ہے. آپ خود آپ قرآن کے ساتھ اگر چھیڑم چھاڑی کرنے کے اگر موڈ میں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کو کہہ رہا ہے اتقاکم. مگر اگر آپ واقعاً جو ہے وہ ذرا سا دھیان لگائیں تو جن کو تنبیہ کر رہا ہے ان کو اتقاکم تو نہیں کہے گا، بلکہ ان کو کہہ رہا ہے جو رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں. اور ان کی ایک نشانی بھی بتائی ہے کہ ان کے دل کا امتحان لے لیا ہے. تو ابھی ہم دکھا دیں گے بھائی دل کا امتحان اللہ تعالیٰ نے کس کے لیا ہے. تو ہم نے آپ کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کو
تقوی والوں کو. اکرم کہا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ نے کچھ لوگوں کو تنبیہ کی. اب یہ کچھ لوگوں کو، جن لوگوں کو تنبیہ کی ہے، تو آپ کو جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ صحیح بخاری اور جلد نمبر 2. اب جلد نمبر 2 ہے، صحیح بخاری ہے، اور یہ مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے بغیر کسی تاخیر کے. صفحہ نمبر 889 میں اس سورہ کی اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ دکھا رہے ہیں. بخاری لکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ صحیح ہے تو صحیح سند کے ساتھ لکھ رہے ہیں وہ، کہ یہ کون تھے لا ترفعوا اصواتکم کے مصداق کون تھے کہ جنہوں نے نادانی میں رسول اللہ کے آگے جو ہے وہ آوازیں بلند کر دی تھیں. تو میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ آپ پڑھ لیجئے خود ہی. بس یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو ٹاپک سے یعنی افضلیت سے جو تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ 2 بہت اچھے نیک شخص تباہ ہونے والے تھے. تو کم از کم وہ جو شخص ہے جو آوازوں کو دھیمی رکھتا ہے، اپنی آواز کو دھیمی رکھتا ہے رسول اللہ کے آگے، اور جس کے دل کا امتحان اللہ نے لے لیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، میں اس میں بھی ڈنڈی نہیں ماروں گا. پتہ چلا آپ نے کہا کہ نہیں یہ ڈنڈی مار دی ہے. اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے الذین امتحن اللہ قلوبہم، تو یہ جو لفظ ہے میں لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ میں جب روایت دکھاؤں آپ کو تو آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کچھ اپنی طرف سے جو ہے تنابیں کھینچ رہا ہوں، بلکہ یہ کہ قرآنی لفظ ہیں. تو یہ جو دل کا جس کا امتحان لیا ہے، یہ ڈھونڈ لیتے ہیں بھائی وہی اتقاکم ہیں، اور وہ ان سے تو افضل ہے کہ جن کو تنبیہ کی جا رہی ہے. یہ تو آپ اتنی قرآن فہمی یا اتنی عقل تو ہر ایک انسان میں ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھے. یہ جامع ترمذی اور جلد نمبر 2 ہے، مکتبۃ العلم سے یہ چھپی ہے بغیر کسی تاخیر کے. اس کا صفحہ نمبر 665 665، اور یہ طویل حدیث ہے. جناب علی بن ابی طالب نے رحبہ کے مقام پر فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کئی مشرک ہماری طرف آئے، جن میں سہیل بن عمرو اور کئی مشرک سردار تھے. بہرحال یہ طوالت ہے، ہمیں جو آپ کو دکھانا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا کہا. ان سے کہا کس سے؟ قریش سے. کس سے؟ قریش سے کہا. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے قریشیوں سے خوش نہیں تھے. یہ جو رسول اللہ کے خلاف آئے تھے وہ بھی قریش میں سے ہی تھے.
تو اب قریش میں کس کو سردار بنائے گا؟ اگر آپ اسی حدیث کو دیکھ لیں نا تو آپ کے سامنے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے اہل قریش تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگ مسلط کرے گا جو تمہیں قتل کر دیں گے. تو کسی نے قتل کیا ہے نا، رسول اللہ نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا. کسی نے تلوار نکالی ہے نا اللہ کی خاطر اور کفار کو قتل کیا ہے. تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں کے ایمان کو آزما لیا. اب یہ لفظ جو ہے نا، یہ دیکھ لیجئے، یہ والا لفظ، یہ وہی لفظ ہے جو قرآنی لفظ ہے. اب اس سے آسان کر کے نہیں دکھا سکتا، مگر کیونکہ جو ہے وہ کذاب مولویوں کے پاس ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں کسی چیز کو جھٹلانے کے لیے، مگر میں نے آپ کو اس سے آسان کر کے نہیں دکھلا سکتا کہ جو خدا نے قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے، امتحن اللہ قلوبہم، وہی لفظ جو ہے وہ اس میں آیا ہے کہ ان کے دل کو آزما لیا ہے. یعنی کہ یہ ڈٹو وہی والے الفاظ ہیں. اب یہ کون ہیں جن کو آزما لیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور لوگوں نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کون ہے، یعنی ان دونوں اصحاب رضوان اللہ علیہم نے اور دیگر اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے کہ جن کے دل کا امتحان لے لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جوتیوں میں پیوند لگانے والا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی نالین مرمت کے لیے دی تھی. یعنی جس کے دل کا اللہ نے امتحان لیا، جو تقوی والا ہے، سورہ حجرات میں جو آواز پست رکھتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا جو مصداق ہے، جس کے دل کا اللہ نے امتحان لیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہیں علی بن ابی طالب، علی علیہ السلام. وہ علی علیہ السلام ہیں بھائی، وہ علی علیہ السلام ہیں. اور یہ جو حدیث ہے بھیا، یہ حسن صحیح ہے، یہ حسن صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ سند بھی دکھا دی، پتہ چلا ضعیف دکھا رہا ہوں میں. تو حسن صحیح حدیث میں یہ بتا دیا کہ وہ جن کی تعریف کی، جن کے دل کا امتحان اللہ نے لیا، وہ ان سے تو افضل ہے کہ جن کو تنبیہ کی. آپ واقعی قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ کون کیا کیسے کہہ رہا ہے اور کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. بہرحال ہم نے دکھا دیا مولا علی علیہ السلام کے ہی دل کا امتحان لیا تھا. ایک اور آیت ہے قرآن میں، قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے سورہ فرقان کی، بڑی مشہور آیت ہے، دعا ہے وہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دے. تو اب یہ متقین کا امام کون ہے؟ ایک اور آیت سے ہم آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ متقین کا امام کون ہے. بھائی یہ بات طے ہے نا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اکرم تقوی والا ہے. میں نے بتایا کہ یہ شخص جس کے دل کا امتحان لیا ہے وہ تقوی میں ان سے بڑا ہے. اور تقوی جب ظاہر ہے کہ اسی سورہ میں ذکر ہو رہا ہے تقوی کا،
تو انہی کے بارے میں ہو رہا ہے اتقاکم، یہی ہیں اتقاکم، مولا علی ہی ہیں اتقاکم. مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. ہم ایک اور آیت سے آپ کو خوش کرتے ہیں کہ متقین کا جو امام اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں، وہ متقین کا امام اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ یہ کتاب ہے سفینہ نوح، اور یہ لکھی ہے کوکب نورانی صاحب کے والد محترم مرحوم شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی تاخیر کے. اس کا صفحہ نمبر 78. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَيَّ رَبِّي، میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی ہوئی. فی علی ثلاث خصال، علی کے بارے میں 3 خصال بیان ہوئے. خصال کسے کہتے ہیں؟ خصال ان کو کہتے ہیں جو فضیلت اس شخص میں ہو اور کسی اور میں نہ ہو. تو 3 خصال بیان ہوئے، 3 خصائل بیان ہوئے. اچھا، انہو سید المسلمین، وہ سید المسلمین ہے. و امام المتقین، تو امام المتقین کون ہے؟ انہو سید المسلمین و امام المتقین، وہ سید المسلمین ہے، امام المتقین ہے. تو امام المتقین کون ہے؟ امام المتقین بھی مولا علی علیہ السلام ہیں. اور اللہ کے ہاں تقوی افضل کرتا ہے، اور سب سے بڑے تقوی والے تو امام المتقین ٹھہرے. اور وہی ہوئی کہ امام المتقین کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.